اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA، میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، روز کی بنا پر آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے، پروگرام رحمت رمضان الکریم کے ساتھ آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے، اور نئے مہمانوں کے ساتھ تعارف ہوتا ہے، اور دین متین کے حوالے سے ہم نئی باتیں سیکھتے ہیں، اپنے علم کے اندر خوب اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، رمضان مبارک کا برکت والا اور رحمت والا اور مغفرت والا مہینہ آپ کے اور میرے درمیان جلوہ فغن ہے، اور اس کی خاص رحمتیں آپ اور میں حاصل کر رہے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے اندر جتنا بھی دین متین کو سیکھا جائے وہ تھوڑا ہے، کیونکہ پورا سال ہم دین سے دور رہتے ہیں، تو یہی ایک مہینہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم دین متین کو خوب سیکھتے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرنے کا بھی موقع فراہم ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس اسٹوڈیو کے اندر تشریف فرما، کسی تعارف کے محتاج نہیں، علامہ راشد عباس ضیائی صاحب تشریف فرمائے۔ آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ علامہ صاحب، آپ کو اپنی جانب سے اور دیسی ٹی وی USA کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم نے قبلہ علامہ صاحب سے بات کرنی ہے کہ مغفرت کیا ہے اور مغفرت کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کی جاتی ہے، اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کون کون سے اعمال بجا لانے چاہیے، اس حوالے سے قبلہ علامہ صاحب ہماری اور سننے والوں کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو کاشف بھائی، میں آپ کا اور دیسی ٹی وی USA کا کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ اللہ پاک آپ کو دارین کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ماہ رمضان المقدس کے حوالے سے، اس کا مغفرت والا عشرہ جو چل رہا ہے۔ سب سے پہلے ماہ مقدس یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی رب کی عنایتوں سے، کرم نوازیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کا، اس ماہ مقدس کا خاص جو انعام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ اس کا پہلا عشرہ رحمت والا، اور دوسرا عشرہ مغفرت والا، اور تیسرا عشرہ رب تعالیٰ نے بخشش والا فرمایا ہے۔ اللہ کریم کی بڑی کرم نوازیاں ہیں اپنے بندوں پر۔ وہ خالق کائنات اس مہینے کو اس نے بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس کا کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور خالق کائنات اس ماہ مقدس کی برکت، فضیلت اور اس کی شرافت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ مذہب اسلام کے ایک بنیادی رکن ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ اس مہینے میں جو بندہ اس مہینے کو پائے اس میں روزے رکھے۔ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے کہ بندہ اس امر کی شہادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اس کے بعد نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور خاص بندے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بندہ روزے رکھے اللہ کی بارگاہ میں، اور زکوٰۃ ادا کرے، حج ادا کرے، یہ اسلام کے بنیادی رکن ہیں۔ تو اللہ کریم کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مقدس جو ماہ رمضان المبارک ہے، اس کا بڑی جو ہے نا، اس کی تمنا کرتے، اس کی آرزو کا اظہار کیا کرتے ماہ رجب میں ہی، اور اس کی بڑی شدت سے اس کا انتظار کرتے۔ اور میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، ہمیں ماہ رجب اور ماہ شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان تک بچا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ اس کی بڑے حسین لمحے، بڑی حسین گھڑیاں ہیں، اس کی بڑے برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے اس کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ فرمایا کہ شہر
رمضان شہراللہ کہ رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس ماہ مقدس کی فضیلت اور اس کی برکتوں کا پتہ چل جائے تو وہ یہ تمنا کریں کہ مولا سارا سال یہ ماہ مقدس ہی، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی رہے، اور ہم اس میں اپنی عبادتیں کر کے رب تعالیٰ سے معافی مانگ کے اپنی بخشش کروائیں اور مغفرت رب تعالیٰ سے کروائیں۔ یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، رب تعالیٰ کی بڑی کرم نوازیاں، اس کا ہر لمحہ، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت اس کی رب تعالیٰ کی کرم نوازیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور چاہے وہ سحری کا سہانا وقت ہو یا بزم افطار کی رونقیں ہوں، وہ تراویح کا حسین منظر ہو یا شب قدر کی بہاریں ہوں، یہ اس کا ہر وقت برکتیں ہی برکتیں، ثواب ہی ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو ملتا رہتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں اس ماہ مقدس میں سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اور پھر آگے فرمایا اس افطار کے حوالے سے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور جو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے تراویح کا حسین منظر وہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کے ساتھ رب کے حضور مغفرت کی امید سے، بخشش کی امید سے رب تعالیٰ کے حضور رات کو قیام کرے اور قیام اللیل کرے، یعنی تراویح پڑھے، اللہ رب العزت اس بندے کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شب قدر کے بارے میں رب تعالیٰ کو قرآن فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 راتوں سے افضل بنایا ہے، یعنی جو بندہ اس ایک رات کو ماہ مقدس میں پالے اس کو 1000 راتوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رب تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، مغفرت لینے کا مہینہ ہے کہ رب تعالیٰ بندے کو معاف فرما دے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں شیطانوں کو اور جو جن ہیں سرکش، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کا بندوں پر خاص انعام ہوتا ہے کہ عبادتوں میں ان کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ جو نفل کا ثواب ہے، ایک نفل بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرضوں کا ثواب دیتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑی اللہ کی کرم نوازیاں ہیں اس مہینے میں، اس ماہ مقدس میں۔ یہ آج جو مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کو وہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ بڑا پیار کرنے والا، بڑا غفور اور رحیم مولا ہے، وہ بندے کو لب کا لریب کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ کتنا دیکھیں دنیا کے سارے شہد کو نچوڑ دیا جائے اتنی مٹھاس ان میں نہیں ملتی ہے جتنی اس کلام میں، اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ کتنے پیار بھرے لہجے میں اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور بھاگے ہوئے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے رب کے بارے میں، پلٹ کر آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ یعنی گناہگاروں کو رب تعالیٰ کی جو مغفرت، جو رحمت ہے، وہ پکار کے کہتی ہے کہ بندے تو آ جا رب کی بارگاہ میں، تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ اس ماہ مقدس میں رب تعالیٰ سے اور بالخصوص اس عشرے میں اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کر کے ہمیں طلب کرنی چاہیے کہ مالک ارض و سما ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو استغفار کا ورد اپنی زبانوں پر 24 گھنٹے رکھنا چاہیے اس مغفرت والے عشرے میں، کیونکہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آیا، اور سوالی نے اس نے آ کے سوال کیا، اس نے کہا کہ حضرت بارش کی قلت ہے، آپ ہمیں کوئی ورد بتائیں یا کوئی اس کا حل بتائیں کہ رب تعالیٰ بارش کا نزول فرمائے، تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت ہمارے جو ہے نا جو زمین ہے اس کی پیداوار اتنی نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی حل بتائیں۔ اس نے فرمایا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی فرمایا کہ آپ بھی جو ہے نا استغفار کیا کریں۔ ایک شخص ہے، اس نے کہا حضرت تنگ دستی ہے، تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کریں۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے اولاد نہیں ہے،
دعا کریں اللہ پاک اولاد عطا فرمائے، اور کوئی ایسا حل بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کریں، یعنی استغفار کرنے سے اللہ رب العزت مال بھی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ دولت بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، اور تنگ دستیاں جتنی مطلب کہ بارشیں جتنے یہ آج ہمارے ملک میں جو ہم تنگ دستی کا جو عالم ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے استغفار، رب سے دوری اختیار کر رہی ہے، اپنے رب کا اپنا مقام ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ مولا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اگر ہم اس کی بارگاہ میں اپنا ٹوٹا دل لے کے چلے جائیں تو وہ کتنا کرم نواز ہے، کتنی کرم نوازیاں فرمائے گا اللہ رب العزت ہم پر۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں یہ رمضان جو ہے نا، یہ گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں پورے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا نزول، اور خاص کر کے یہ جو عشرہ، جو مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے، اس پہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازیاں ہوتی ہیں بندوں پر۔ یہ استغفار کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استغفر اللہ، اس کا ورد کیا کریں، اور استغفر اللہ من ذنبی واتوب الیہ، یہ من کل ذنبی واتوب الیہ، اس کا کہ یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مغفرت والے عشرے کے صدقے ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ماشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب ہماری خوب اچھی طرح رہنمائی فرما رہے تھے، اور انہوں نے بات کی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو میرے ذہن میں بات آ گئی۔ ناظرین، میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ وہ بات بھی آپ لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ، آپ جنازہ پڑھانے کی غرض سے ایک جنازے پہ گئے، اور تمام حاضرین جو وہاں موجود تھے ان سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ اے سننے والو، اگر یہ جو شخص چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہر چیز کو عیاں کر دی ہے، اب اس نے آگے کے منازل کو دیکھ لیا ہے، ثواب کو بھی دیکھ لیا ہے، عذاب کو بھی دیکھ لیا ہے۔ فرمایا رب اگر اس کو دوبارہ لٹا دے، رب اگر اس کو ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے تو یہ کیا کرے گا؟ تو سننے والے سامعین کہنے لگے کہ حضور، کوئی کہنے لگا کہ یہ عبادت کرتا رہے گا ساری زندگی، کوئی کہنے لگا کہ اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کہنے لگا یہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، اور کوئی بولا تو کہنے لگا یہ روزے رکھتا رہے گا، اور کوئی کہنے لگا یہ ہر وقت استغفار کے اندر مصروف رہے گا، اور کوئی بولا تو وہ کہنے لگا کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور کوئی بولا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت انداز سے سننے والوں کی اور آپ کی اور میری بھی ساتھ اصلاح فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اس کے بارے میں یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ لوٹ کر واپس آئے گا تو یہی کام بجا لائے گا، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرے گا، روزے رکھے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، برے اعمال کے قریب نہیں جائے گا، فرمایا یہ تو اب لوٹ کر نہیں آئے گا، یہ تو اب بروز حشر ہی اٹھے گا، تو آپ اور میں کیوں نہ ایسا کریں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سانسیں عطا کی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فراغت عطا کی ہے، آپ اور میں کیوں ایسا نہ کریں کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں، اس کو دیکھتے ہوئے، اس کی موت کو دیکھتے ہوئے ہم گناہ سے دور ہو جائیں، اس کی موت کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زبان سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور برائی کرنا چھوڑ دیں۔ تو الغرض آپ کی ساری بات کا خلاصہ اور لب لباب یہ تھا، فرمایا کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے، وہ اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ضائع نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت مغفرت کی طلب کرتے رہے۔ ناظرین، قبلہ علامہ صاحب نے بھی آپ کے سامنے عرض گزار ہوئے کہ یہ مبارک مہینہ ہے ہی مغفرت والا، اس میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، بالخصوص اس عشرے کے اندر۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فجر کا وقت آتا ہے یا فجر سے قبل کا وقت، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو، ویسے ہی فرشتے آتے ہیں ہر پورا سال یوں آتے ہیں، لیکن رمضان مبارک میں ذرا خاص اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ جاؤ گلی کوچوں محلوں کے اندر پھیل جاؤ اور جہاں چیک کرو کون بندہ ایسا ہے کہ جو میری مغفرت طلب کر رہا ہے، کون بندہ ایسا ہے جو اولاد طلب کر رہا ہے، کون بندہ ایسا جو اللہ رب العزت کی قربت چاہ رہا ہے، کون ایسا ہے جو جنت کا طلبگار ہے، کون ایسا ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کی تمنا رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتے جب ساری دنیا کے اندر گھوم کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت وہ بتاتے ہیں کہ اے
اے اللہ عز و جل فلاں محلے فلاں بستی فلاں جگہ کے اندر ایک بندہ ایسا تھا جو تیری رضا کا طلبگار تھا، جو تجھ سے مغفرت طلب کر رہا تھا، اپنے گناہوں پر شرمندہ تھا، وہ رو رو کے تیری بارگاہ سے معافیہ طلب کر رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے یہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے اس بندے کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ مغفرت کے لمحات چل رہے ہیں ناظرین، اس مبارک مہینے کے اندر جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی استغفار چاہے اور پورا سال گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کیا کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ناظرین یہاں پر ایک وقفہ کا وقت ہوتا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ۔ ناظرین ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام رحمت رمضان الکریم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جس طرح ہم مغفرت کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ساتھ ہی کافی سارے دوستوں کی خواہش تھی کہ آپ پی نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام دوستوں کی خواہش ہے کہ وہ پیش کر دیں۔ میں وہ کلام پیش کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا گئے حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا گئے حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، ہم نے کسی دن یوں بھی دنیا سے تو جانا ہے، ہم نے کسی دن یوں دنیا سے تو جانا ہے، اور آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دام، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لج پال گرانا ہے، نسل کریموں کی لج پال گرانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔
ناظرین آپ سماعت کر رہے تھے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوبصورت کلام. میں قبلہ علامہ صاحب کی خدمت میں پھر عرض گزار ہوں گا کہ توبہ کیا ہے اور توبہ تو نصوحہ کس کو کہتے ہیں اور توبہ کی مقبولیت کے حوالے سے آپ ہمارے سننے والوں کی رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. لوگوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور توبۃ نصوحا کرو. سبحان اللہ. توبۃ نصوحا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ توبۃ نصوحا کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ توبۃ نصوحا اس توبہ کو کہتے ہیں کہ یعنی بندہ واپس گناہ کی طرف لوٹنا ممکن ہی نہ ہو. یعنی جس طرح بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح توبہ کر کے بندہ واپس گناہ کی طرف نہ چاہیے. توبۃ نصوحا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تجھے ایسی جنتوں میں ڈال دوں گا جب تم توبۃ نصوحا کرو گے، توبہ کرو گے، جن کے نیچے سے نہریں گزر رہی ہوں گی. کتنا پیار اللہ کریم اپنے بندوں سے کرتا ہے. دیکھیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی 4 قسم کے گواہ بن جاتے ہیں. ہمارے یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی زمین کی جس جگہ پر بندہ گناہ کرتا ہے وہ جگہ بھی بندے کی گواہ بن جاتی ہے کہ مولا قیامت والے دن یہ زبانوں پر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہمارے ہاتھوں پر، ہمارے پاؤں پر، ہمارے مطلب کہ سارے جو ہے نا یہ بولیں گے اس وقت. اللہ تعالیٰ ہماری زبان پر مور لگا دے گا، ہماری زبانیں بند ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ پاؤں اور زمین جس جگہ پر ہم گناہ کرتے ہیں یہ زمین بھی گواہی دے گی، ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جو کرامن کاتبین ہے یہ بھی ہماری گواہی دیں گے کہ مولا تیرے بندے نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا. اور جس رجسٹر پہ ہمارے گناہ نوٹ کیے جا رہے ہیں وہ بھی گواہ بن جائے گا، ہمارے یہ گواہ بن جاتے ہیں. لیکن اللہ کریم کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کریم اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ بندے اگر تو گناہ کرتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، کہ میرے بندے اگر تو نے نادانی میں، اگر جہالت کی وجہ سے تو نے گناہ کر دیا تو پریشان نہ ہونا میری بارگاہ میں آنے سے، شرمانا نہیں بلکہ ٹوٹا دل لے کے میری بارگاہ میں آ جانا، میں رب بڑا غفور الرحیم ہوں، تجھے معاف فرما دوں گا. بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ وہ بڑے گناہ کیا کرتا تھا. جب محلے والوں نے دیکھا کہ یہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، ان نے سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، ہم سب رگڑے جائیں اس میں. انہوں نے سب نے آپس میں مشورہ کیا اور اس نوجوان کو اپنے گاؤں سے نکال دیا، اپنے محلے سے نکال دیا. جب وہ ایک صحرا میں چلا گیا تو وہ اس نے پریشانی میں، اس نے ادھر پوچھنے والا بھی نہیں تھا، اس نے اور گناہ شروع کر دیے. گناہ کرتے کرتے آخر اس کا وقت اجل آیا، موت کا وقت قریب آ گیا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو لیٹا ہوا تھا سخت بیماری کی حالت میں، آخری لمحات تھے اس کی آنکھ کھلی، آسمان پر ٹمٹماتے ستاروں پہ پڑی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے دل میں جو ہے نا خوف سا پیدا ہو گیا، اور اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیری رحمت میں کوئی کمی ہوتی ہے تو میں ساری زندگی تجھ سے توبہ نہیں کرتا، تو مجھے معاف نہ کرنا. اگر مجھے معاف کرنا تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی تو مولا تو مجھے معاف فرما دے. اللہ رب العزت نے اس نوجوان کو معاف نہیں فرمایا بلکہ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ فلاں جگہ پر میرا بندہ آج دنیا سے چلا گیا ہے، جا اس کے دفن کا، اس کے کفن کا انتظام کر. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا تو اعلان ساتھ میں فرمایا اعلان بھی کرو کہ جو کوئی اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ. جب اس نوجوان کے وہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اعلان کیا اپنے قوم میں
اور بنی اسرائیل سارے لوگ جمع ہو گئے. ارے کی تڑپ تھی کہ کون وہ شخص ہے نیک جس کی نماز جنازہ پڑھنے کے طفیل اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا, ہماری مغفرت فرما دے گا. سارے آئے اور جب نماز جنازہ ادا کی گئی تو لوگوں نے اصرار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ ہمیں اس بندے کی ذرا چہرے کی زیارت تو کرائیں, اتنی نیک شخصیت کہ جس کی اللہ رب العزت نے نماز جنازہ کی برکت سے لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرمایا ہے, ہم اس کا دیدار تو کریں. جب دکھایا گیا تو لوگوں نے وہ چہرہ دیکھا, جب وہ نوجوان کی یہ تو بڑا گناہ گار تھا, وہ حیران رہ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ موسیٰ ہمیں پتہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کا جو فرمان ہے یہ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, لیکن موسیٰ یہ بات بھی جھوٹی نہیں ہے, یہ بندہ بڑا گناہ گار تھا, بڑا سیاکار تھا, بڑا خطا کار تھا, ہم نے مل کر اس کو محلے سے نکال دیا تھا, اور آج آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا رب تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ تیرے بندے تو یہ کہہ رہے ہیں, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ یہ بندے بھی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن موسیٰ جب اس کے وقت آیا موت کا قریب تو اس نے اتنی ندامت کے ساتھ, ٹوٹے دل کے ساتھ میری بارگاہ میں توبہ کی. اگر یہ اس وقت ساری کائنات کے گناہ گاروں کے لیے مغفرت طلب کرتا تو میں سب کو معاف کر دیتا, لیکن اس نے مانگی صرف اپنے لیے ہے, اس لیے میں نے اسے معاف فرمایا, اور ساتھ میں یہ انعام رکھا کہ جو کوئی اس کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائے گا میں اسے بھی معاف فرما دوں گا. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سب سے زیادہ 2 قطروں سے پیار ہے, ایک شہید کے خون کے قطروں سے, اور دوسرا جب کوئی نوجوان جوانی میں توبہ کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں انا حبیب اللہ, کہ میں اللہ کا حبیب ہوں, اور الشاب طائب حبیب اللہ, کہ جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جایا کرتا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے جب وہ توبہ کرتے ہیں تو اتنا خوش ہوتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے بندوں سے, تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر کوئی بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہو اور ایک جگہ پر وہ تھک جائے, اگر تو وہ ایک جگہ پر اپنی سواری کو باندھ کر تھوڑا ریسٹ کرے تھوڑی, تو اچانک اس کی سواری گم ہو جائے, کھانا پینے کا سارا ساز و سامان اس کا گم ہو جائے, یہاں تک کہ وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنا شروع ہو جائے, اور جب اس کا موت کا وقت مطلب کہ حالات اس کے اتنے ناساز ہو جائیں, بالکل کمزور پڑ جائے, اگر اچانک اس کو وہ سواری اس کی واپس مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے. وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ کہنے کے بجائے کہ یا اللہ تو میرا خدا ہے, میں تیرا بندہ ہوں, یہ خوشی میں یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا خدا ہوں, تو میرا بندہ, اتنا خوش ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑی خوشی کا عالم ہے. میرے آقا نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے رب کی بارگاہ میں تو رب تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے, اور یہ بالخصوص یہ مغفرت والا عشرہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اپنے گناہوں کی ندامت اختیار کرنی چاہیے اور گڑ گڑا کے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ماہ مقدس کے صدقے ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے. آمین. بات قبلہ علامہ صاحب ارشاد فرماتے کہ توبہ النصوحہ, توبہ النصوحہ کیا ہے؟ توبہ النصوحہ یہ ہے کہ گناہ کے ساز و سامان ہونے کے باوجود, گناہ کا وقت ہونے کے باوجود اور گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود جب آپ کا ہاتھ یا نظر یا جسم کا کوئی بھی حصہ گناہ کی جانب بڑھتا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہو جانا اور پھر گناہ سے لوٹ آنا, پھر گناہ سے توبہ کرنا اور پھر اس گناہ کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہ جانا, اس کو توبہ النصوحہ کہا جاتا ہے. ناظرین, رمضان مبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے, اس مبارک کے اندر سچی اور پکی اور توبہ النصوحہ کا ارادہ کر لیجئے. آپ اور میں انشاءاللہ عز و جل پورا سال بلکہ پوری زندگی اب جھوٹ نہیں بولیں گے. اب انشاءاللہ ہم سے کبھی کوئی کسی کے ساتھ غیبت نہیں ہوگی, کسی کا مال نہیں کھائیں گے اور کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے, اور ماں باپ کا, آل و عیال کا خوب خیال رکھیں گے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام رحمت رمضان الکریم اپنے اختتام پذیر کو پہنچا. میں قبلہ علامہ صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے, آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا, اور آپ کا بہت سارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام رحمت رمضان الکریم اپنے اختتام پذیر کو پہنچا. دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.